ایک گاؤں میں دو دوست سلمان اور نعمان رہتے تھے۔ نعمان بہت سست تھا، اسے کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں تھا۔ نعمان کی ماں نعمان پر ہمیشہ بہت غصہ کرتی رہتی۔ اٹھ، کوئی کام بھی کر لے، بس گھر میں لیٹ کر مفت کی روٹیاں توڑتا رہے گا، جب دیکھو گھر میں آرام ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ارے ماں، کیوں روز روز مجھ پر چلاتی رہتی ہو؟ کر لوں گا کام، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی میری کام کرنے کی کون سی عمر ہے؟ یہ بول کر وہ غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ تبھی اس کا دوست سلمان اسے ملتا ہے۔ ارے ارے، اتنے غصے میں کہاں بھاگ رہے ہو؟ رکو رکو۔ ارے سلمان، ماں سارا دن بولتی رہتی ہے کام کرو کام کرو۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے کچھ کام بھی نہ کرنا پڑے، بس آرام سے بیٹھ کر کچھ کھانے کو ملتا رہے، پھر تو زندگی کا مزہ ہی آ جائے گا۔ اچھا چھوڑ اس بات کو، مجھے ایک کام سے ذرا دوسرے شہر جانا ہے، آؤ تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ چلو دوست، اسی بہانے موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔ پھر دونوں دوست شہر کی طرف چلنے لگے۔ سنو نعمان، کچھ دیر یہاں پر آرام کر لیتے ہیں، ویسے بھی بہت تھک گئے ہیں۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نعمان کی نظر پیڑ کی ٹہنی پر کچھ چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ بولا، ارے سلمان، یہ کیا چمک رہا ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ ارے دوست رہنے دو، پتہ نہیں کیا ہے، چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ نہیں نہیں دوست، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر یہاں پر ہے کیا۔ دونوں جیسے ہی پیڑ پر چڑھنے لگے تو ان کو ایک آواز آئی، رکو۔ وہاں پاس ہی ایک بابا جی تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو روکا اور بولے، یہ روشنی اس جادوئی گھر سے آ رہی ہے جو اس پیڑ کے پیچھے بنا ہوا ہے۔ پھر سلمان اور نعمان نے اس گھر کی طرف دیکھا۔ یہ ایک جادوئی گھر ہے، اس گھر میں رہنے والے آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، بس کھاؤ اور سو جاؤ۔ سچ میں بابا جی، اس گھر میں رہنے والے آدمی کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے اس گھر میں۔ نعمان نے دل ہی دل میں سوچا، کاش میں اس گھر میں رہنے لگ جاؤں تو زندگی تو سکون کی گزرے گی، نہ کوئی محنت کرنی پڑے گی اور نہ ہی ماں کے تانے سننے پڑیں گے۔ نعمان بابا جی سے بولا، بابا جی، مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے تو آپ کا مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ ہاں رہ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی، اگر تم ایک دفعہ گھر کے اندر چلے گئے تو میری اجازت کے بغیر تم کبھی باہر نہیں آ سکو گے۔ نعمان سوچنے لگا، مجھے تو بس کام کرنا نہیں پسند، جادوئی گھر میں بغیر کسی محنت کے کھانا بھی ملتا رہے گا، واہ مجھے اور کیا چاہیے۔ دوست کیا سوچ رہے ہو؟ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ ارے تم جاؤ، میں اب اسی جادوئی گھر میں رہوں گا۔ نعمان جادوئی گھر میں جانے لگا۔ اس نے سلمان کی ایک نہ سنی۔ سلمان وہاں سے چلا گیا اور نعمان جادوئی گھر کی طرف چل پڑا، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ نعمان نے سوچا، بہت تھک گیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ منگواتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ بہت سارا کھانا نعمان کے سامنے آ گیا۔ نعمان اس کھانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اتنا سارا کھانا، اب آئے گا زندگی کا مزہ۔ کھانا ختم کرنے کے بعد نعمان نے سوچا، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، بہت نیند آ رہی ہے۔ نعمان سو گیا۔ کچھ دیر بعد سو کر اٹھا، پھر کھانے کے لیے کچھ منگوانے لگا۔
फिर उसके सामने बहुत सारा खाना आ गया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। नोमान जो मांगता जादुई घर में उसे खाने को वही मिलता। फिर कुछ दिनों तक ही नोमान उदास होने लगा, क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ था ही नहीं कि उसी एक घर में खाऊं और सो जाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी अपनी यही ख्वाहिश थी कि उसे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। लेकिन आप कब तक बिना काम किए घर बैठकर खा सकते हो? नोमान जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे बाबा जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं मेहनत करके कमा कर खा लूंगा, पर यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ माँ, मेरा दोस्त कोई भी नहीं है, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। बाबा जी, मुझे वापस मेरे घर भेज दो। चिल्लाते हुए नोमान को आवाज आई, अरे सुस्त, उठ जा, अपने लिए कोई काम तलाश कर ले। अपने दोस्त सलमान से ही कुछ सीख ले, वो कितनी मेहनत करता है। नोमान जल्दी से उठा और घबराया हुआ बोला, माँ, आप? मैं जादुई घर से वापस आ गया या फिर कोई ख्वाब देख रहा था? नोमान को समझ आ गया कि बगैर मेहनत के जिंदगी बेकार है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत में ही अजमत है, सुस्ती और आलसी से कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों, आप भी हमसे वादा करें कि मेहनत से दुनिया में अपना मकाम बनाएंगे और कभी किसी काम में सुस्ती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया।